ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ ابرار، امام الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا اس بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے پیارے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے پاس اپنا پروگرام، آپ کا پروگرام حضور جانتے ہیں لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو ایپیسوڈز کیے اس میں نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو قرآنی دلائل کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا گیا، لیکن اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے احادیث طیبہ سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں چند چیزوں کو عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا دور معلومات کا دور ہے۔ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو دور ہے وہ معلومات کا دور ہے، لیکن افسوس معلومات کی کثرت کے باوجود تحقیق کی کمی اور سوشل میڈیا کے بے لگام استعمال نے بہت سے دینی مسائل کو الجھا کے رکھ دیا ہے۔ چند منٹ کی ویڈیوز، ادھورے کلپس اور سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی گئی باتوں کی وجہ سے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جس سے عام مسلمان انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، اس بات میں الجھ جاتے ہیں کہ آخر اس کا جواب کیا ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انہی اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے علم غیب مصطفیٰ۔ آج کل بعض لوگ علم غیب کے مسئلے کو لے کر مسلمانوں کے عقائد پر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی انبیاء کرام علیہم السلام کے علم پر بھی معاذ اللہ اعتراضات کرتے ہیں، اور کبھی تو نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو بھی معاذ اللہ نشانہ بناتے ہیں، اور کبھی احادیث مبارکہ کو سمجھے بغیر ان سے غلط نتائج نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کریم، احادیث طیبہ اور امت کے معتبر علماء اکرام کی تشریحات کی روشنی میں مسائل کو سمجھے، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرے اور ان چیزوں میں الجھ کر رہ جائے۔ اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پروگرام نے علم غیب سے متعلق ان احادیث مبارکہ کے بارے میں سنیں گے جنہیں بعض لوگ بطور اعتراض پیش کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے محدثین، مفسرین اور ائمہ اہل سنت نے ان احادیث کی کیا تشریح فرمائی ہے۔ ہم نہ جذباتی انداز اختیار کریں گے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری مقصود ہوگی، بلکہ محبت، اطمینان، ادب اور علمی انداز میں حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک چونکہ ہم نے ان چیزوں کو قرآن مجید سے سمجھا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو ہے احادیث طیبہ سے علم غیب مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو آپ کو ناپسند تھے۔ جب سوالات زیادہ ہونے لگے
تو آپ ناراض ہو گئے. پھر لوگوں سے فرمایا جو چاہو پوچھ لو. اللہ اکبر. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہو پوچھ لو. یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جو چاہو پوچھ لو؟ یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس کو سب کچھ معلوم ہو اور اس کے بعد وہ کہے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والد سالم ہیں جو کہ شیبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. جب حضرت عمر نے آپ کے چہرہ انور کو کچھ تبدیل دیکھا تو حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور ہم معذرت کرتے ہیں. فقیہ ہند حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا کسی سے یا کوئی پرابلم اس طرح کی کھڑی ہو جاتی تھی تو لوگ کسی اور کی طرف منسوب کر کے آپ کو اس کا بیٹا بتاتے تھے. یہ بنا تھی، یہ وجہ تھی آپ کا یہ سوال کرنے کی کہ یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں جو کہ سالم کے بیٹے تھے، جو کہ شیبہ کا آزاد کردہ غلام تھا. ان کی بھی کہیں نہ کہیں یہی وجہ تھی کہ لوگ انہیں کسی اور کی طرف منسوب کر کے اس کا بیٹا بتاتے تھے. لیکن جب آقا خوش خصال پیکر عز و وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ یہ جو ہیں حذیفہ کے بیٹے ہیں، یہ سالم کے بیٹے ہیں، اس کے بعد کسی نے بھی ان کو اس طریقے سے پریشان کرنا ختم کر دیا. اس کے بعد کسی نے آپ کو جو ہے اس انداز میں پریشان نہیں کیا اور جو بھی شک و شبہات تھے وہ تمام شک و شبہات ختم ہو گئے. اس سے مراد ایسے سوالات ہیں جن سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ وابستہ نہ ہو، مثلا نہ اس کا اعتقاد ضروری ہو نہ عمل. ایسے سوالات ممنوع ہیں. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو فضول سوالات ہوتے ہیں کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا کسی کا امتحان لینے کے لیے یا کسی کو عاجز کرنے کے لیے جو سوالات کیے جاتے ہیں، اس طرح کے سوال کرنا ممنوع یعنی منع ہے. مثلا یہ سوال کرنا کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے کیا کھایا تھا، فدیہ اسماعیل کا دمبا کیا ہوا، اس طرح کے سوالات کرنا ممنوع ہیں یعنی منع ہے. لیکن ہاں اگر فرائض و واجبات کا علم نہیں ہے، اگر فرائض کا علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا جاننا فرض ہے. اسی انداز میں اگر واجبات کا علم نہیں ہے تو واجبات کے بارے میں جاننا پوچھنا جو ہے وہ واجب ہے. اسی انداز میں اگر مستحبات کا علم نہیں ہے تو مستحبات کے بارے میں جاننا بھی مستحب ہے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو جو تم نہیں جانتے. فقیہ ہند سلونی عما شئتم کے تحت فرماتے ہیں یعنی حضور نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، اس کے تحت جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اما میں جو ما ہے، اما شئتم میں یہ جو ما ہے یہ عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت سعد نے اپنے اپنے باپ کا نام پوچھا. یہ دنیاوی سوال ہے، اس لیے ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگوں کا جو جی چاہے پوچھو، دنیا کی بات ہو یا دین کی بات. یہاں پر وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے صرف اور صرف دینی معلومات تھی، معاذ اللہ آپ کو دنیاوی معلومات نہیں تھی. اگر دنیاوی معلومات کے اعتبار سے نبی کو دیکھا جائے تو دیوار کے پیچھے کا بھی
معاذ اللہ علم نہیں تھا۔ جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث پاک دلیل ہے کہ جس طرح میرے آقا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز میں دین کی نالج تھی، اسی انداز میں آپ کو دنیا کے بارے میں بھی بے پناہ علم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر لوگوں کے جنت میں اور بعض لوگوں کے جہنم میں جانے تک کی خبریں تک عطا فرما دی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک بار کھڑے ہوئے اور مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کے متعلق ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے۔ اسے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ حضرت عمر بن اخطب انصاری فرماتے ہیں کہ جس نے ہم میں سے اس کو زیادہ یاد رکھا وہ ہم میں زیادہ بڑا عالم تھا، زیادہ علم والا تھا، جس نے کم یاد رکھا وہ کم بڑا عالم تھا۔ آج الحمدللہ ہم نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے علم غیب مصطفیٰ کو جو ہے سماعت کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے دیگر ایپیسوڈز میں، آنے والے ایپیسوڈ میں مزید علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کریں گے۔ اتنے ٹائم کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے والدین کو اور تمام امت مسلمہ کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، آپ کے اوپر آپ کے والدین کا سایہ شفقت و عاطفت دراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔